ایک روز اس نے ایک لڑکی کو بک کیا اور ہوٹل گیا جہاں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہی دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ احمد کی بیوی میں وہ تمام خوبیاں تھیں جو ایک شریف عورت میں ہوتی ہیں۔ وہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی تھی۔ سلیقہ شعار اتنی کہ گھر کو خوشیوں کو گہوارہ بنا دیا تھا۔ سسرال والے اور پڑوسی سب ہی اس کی تعریف کرتے تھے۔ وہ احمد سے کہتے کہ تم کتنے خوش قسمت ہو، ایسی خوبصورت اور وفا شعار بیوی پائی ہے۔ جس گھر ایسی عورت ہو وہاں خدا کی رحمتیں کیوں نہ نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد سے بھی نوازا تھا۔ 3 چھوٹے بچوں کی چہکاروں سے ان کا آنگن مہکا کرتا تھا۔ احمد جب دفتر سے گھر آتا تو صاف ستھرا ماحول اور خوشیوں بھری آوازیں اس کے کانوں میں رس گھولنے لگتیں۔ تبھی اس کا دل جام مسرت سے بھر جاتا اور وہ اپنی شریک حیات بانو سے کہتا، تم کیا ملی، مجھے تو ساری دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھوں تو میری جان لے لینا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ احمد کو اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ سچ نہیں تھا۔ وہ کوئی پاک باز آدمی نہ تھا، اس نے بس پاک بازی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ اسے نئے نئے پھول اچھے لگتے تھے۔ وہ جب نوحیزہ حسن دیکھتا تو اس کا دل مچل اٹھتا اور وہ ان پھولوں کو توڑنے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ شاید اس کی فطرت ہی ایسی تھی۔ جب تک گھر میں رہتا نگاہوں میں بانو جچی رہتی اور جب گھر سے باہر کوئی حسین چہرہ نظر آ جاتا نگاہیں اس کا تعاقب کرنے لگتی تھیں۔ اس کے پاس دولت تھی جس کے زور پر وہ ہر دفعہ عشق کی نئی بازی کھیلتا تھا۔ کبھی مراد بھر آتی اور پھول ڈالی سے خود بخود ٹوٹ کر اس کی جھولی میں آ گرتے اور کبھی نامرادی دامن تھام لیتی۔ تاہم بانو پر خدا کی رحمت تھی کہ اس کو خاوند کی ان سرگرمیوں کا علم نہ تھا۔ آج کے معاشرے میں جب عورت سج سنور کر گھر سے باہر نکلنے لگتی ہے تو کچھ ناقابل یقین المیہ بھی جنم لیتے ہیں۔ پہلے عورت 4 دیواری میں تھی، سبھی کا خیال تھا کہ عورت اپنے گھر میں محفوظ رہتی ہے، مگر جب باہر نکل کر شمع محفل بن جائے تو کہیں کی نہیں رہتی، بس اپنی سوچ ہوتی ہے۔ اب تو جب سے برادری سسٹم کمزور ہوا تو شادیاں بھی لڑکیوں کے لیے ایک مسئلہ بن چکی ہے۔ دفتروں میں ٹھیک ٹھاک ملبوس پہن کر جانے کے تقاضے ہیں۔ یہ نئی وضاقتہ کے ملبوسات نظروں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں اور مجھ سی ضرورت مند جو نوحیزی عمر میں کمانے نکلی ہوں خوابوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی ہیں، مگر شادی کا خواب پورا نہیں ہوتا۔ میرا محکمہ ایسا ہی تھا جہاں روز نئی لڑکیوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ احمد بھی ہمارے محکمے میں کام کرتا تھا۔ وہ میرا آفیسر تھا۔ اس کی رنگینیاں اس کی بیوی سے ضرور ڈھکی چھپی تھیں مگر ہم سے نہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ چکر چلانے میں ماہر تھا، اکثر شامیں رنگین کر لیتا۔ کبھی ہم سنتے کہ فلاں کے ساتھ بڑی گہری دوستی چل رہی ہے اور وہ ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ بیچاری سیدھی سادی بانو کو کیا خبر کہ باہر کیسی باد مخالف چل رہی ہے۔ وہ خدمت گزار تو گھر پر پڑی رات بھر شوہر کا انتظار کرتی تھی۔ وہ احمد کو وفا شعار سمجھتی تھی کہ ایئر لائن میں رات بھر ڈیوٹیاں دینی پڑتی تھیں اور احمد کی تو 5 انگلیاں گھی میں تھیں۔ وہ معمولی عہدے پر نہ تھے بلکہ اعلیٰ افسر تھے۔ کبھی بانو بچوں کی سالگرہ پر ہمیں بھی مدعو کرتی اور بڑے فخر سے کہتی کہ میں احمد کے دل کی ملکہ ہوں، وہ میرے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کو کیا خبر کہ اس کا ایک دوست ذیشان عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔ جب احمد کو بوریت محسوس ہوتی تو وہ ذیشان سے کہتا کہ یار مدت سے کسی نئے پھول کا چہرہ نہیں دیکھا، گھر جا کر بار بار ایک ہی چہرہ دیکھنے کو جی نہیں کرتا۔ بیوی تو صرف بچوں کی ماں ہوتی ہے، معشوقہ نہیں بن سکتی۔ نو پرابلم، ذیشان نے جواب دیا، لڑکی الٹرا ماڈل ہے اور ماڈلنگ کرنا چاہتی ہے۔ اس کی لگام آج کل میرے ہاتھ میں ہے، بس ذرا مال زیادہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اس کے معیار کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں، آخر ہم کماتے کس لیے ہیں۔
احمد نے جواب دیا۔ میں نے یہ باتیں ان کو فون پر کہتے سنی۔ ان دنوں میں ان کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ یہ سچ تھا کہ سر احمد اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ گھر کے باہر اپنی عیاشی پر خرچ کر رہے تھے، اور کبھی کبھی تو ایک رات کی عیاشی پر لاکھوں روپے اڑا دیتے۔ انسان اپنے من کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا۔ بانو بیچاری ان دنوں بڑی پریشان تھی۔ اس کو خرچے کے لیے بہت کم رقم شوہر سے مل رہی تھی۔ وہ چلاتی کہ اتنی کم رقم میں میرا اور میرے بچوں کا گزارا نہیں ہو رہا۔ اور وہ بیوی کو ہر ماہ جھوٹے وعدوں پر تنخواہ دیتے تھے۔ میں تمہارے لیے اس بار جدہ سے سونے کا سیٹ خرید کر لاؤں گا، ذرا سا انتظار کر لو۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی، احمد جانے کب تم میرے لیے کوئی چھوٹا سا ہی تحفہ لاؤ گے۔ جواب ملتا، کیا میری لاکھوں کی محبت کافی نہیں جو کسی معمولی تحفے کی تمنا میں کھیلی جاتی ہو۔ میں ان کی یہ ساری گفتگو فون پر سنتی اور چپ رہتی۔ اس شام سر احمد نے بانو سے کہہ دیا تھا کہ میں رات کو نہ آؤں گا، دفتر کے کام سے اسلام آباد جانا ہے، تم فکر نہ کرنا۔ آج بچوں کو آیا کے پاس سلانے کے بجائے اپنے پاس بیڈ روم میں سلا دینا، تم کو تنہائی محسوس نہ ہوگی۔ دیکھو احمد، تم مجھے کہیں چکر تو نہیں دے رہے؟ کچھ دنوں سے تم لگاتار ایسا ہی کر رہے ہو۔ کیسی وہمی عورت ہو۔ ایسا کچھ نہیں، تمہارے سوا کسی اور کے بارے میں سوچوں تو مجھ پر خدا کا غضب پڑے۔ تم پرسکون ہو جاؤ ورنہ رات بھر نیند نہیں آئے گی تمہیں۔ جانے یہ کیسی گھڑی تھی کہ احمد کی دعا قبول ہو گئی۔ قدرت کا انتقام بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ انسان کو اپنی خطاؤں کی معافی ملتی ہے، مگر ایک حد تک۔ گناہ کی رسی آخر کتنی دراز ہو سکتی ہے۔ شاید پاپ کا گھڑا بڑھ گیا تھا اور اب ڈوبنے کو تھا۔ اس روز احمد مشروب خاص کے نشے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ رفتار کو کنٹرول نہ کر سکا۔ گاڑی جس رفتار سے جا رہی تھی ایکسیڈنٹ ہوتا نظر آتا تھا، مگر اسے محسوس نہ ہوا کہ وہ بے قابو گاڑی چلا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی گاڑی کھمبے سے جا ٹکرائی اور وہ اسپتال پہنچ گیا۔ جب یہ اطلاع بانو کو ملی تو وہ پریشان ہو گئی اور اسی وقت اسپتال چلی گئی، مگر وہاں منظر کچھ اور تھا۔ احمد کے ساتھ ایک خاتون بھی زخمی ہوئی تھی۔ اس کا نام منازہ درج کرایا گیا تھا۔ گوری سی، نازک سی، خوبصورت لڑکی جس کی عمر 20-22 برس کی ہوگی، وہ بھی احمد کے ساتھ اس کی ہم نشست تھی اور دوران سفر زخمی ہو گئی تھی۔ دونوں ہی بے ہوش تھے۔ 2 دن بعد احمد کو ہوش آ گیا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، مگر چوٹیں خوب آئی تھیں۔ بس اللہ نے زندگی رکھ لی تھی۔ وہ لڑکی بھی اب خطرے سے باہر تھی۔ بانو جائے نماز پر سجدے میں گری دعا مانگ رہی تھی کہ جب میں اس کو تسلی دینے اس کے گھر پہنچی تھی، اسے روتے گڑگڑاتے اور اپنے شوہر کی زندگی کی دعائیں مانگتے دیکھ کر میرے کانوں میں احمد کے کہے الفاظ گونج رہے تھے کہ کیوں نہ اپنی خوشی پر ہزاروں خرچ کروں، ہر کماتا بھی تو ہوں۔ یہ بیویاں تو خرچے کے لیے سدا چلاتی رہتی ہیں۔ بانو چلاتی ہے تو چلاتی رہے، یہ دنیا مردوں کی ہے، خوشیاں بھی ہماری ہیں اور بہاریں بھی ہمارے لیے ہیں۔ میں ان کے گھر سے اسپتال چلی گئی، وہاں اس خاتون کو بھی دیکھا جو ان کے ساتھ زخمی ہوئی تھی۔ اس پر سفید چادر گردن تک پڑی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے ہوش کھو گئے۔ واقعی وہ چہرہ کسی حور کا تھا جو چاند کو بھی شرماتا تھا۔ احمد صاحب اب اس کے دیوانے ہوئے تھے تو یوں ہی نہیں ہوئے تھے۔ سیکرٹری ہونے کے ناطے میرے سینے میں احمد صاحب سے متعلق کئی راز دفن تھے جو میں ان کی بیگم کو نہیں بتا سکتی تھی۔ خیر، وہ تو کچھ عرصے بعد بھلے چنگے ہو گئے، مگر بانو بیمار پڑ گئی۔ خدا جانے اس کو کیا صدمہ لگا کہ گھن کی طرح اس کو کھانے لگا۔ بلاخر ایک روز جب وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، بے ہوش ہو کر گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی تھی، شاید بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا۔ کچھ دن سوگوار رہنے کے بعد احمد نے اسی پری چہرے کے ساتھ بیاہ رچا لیا جس کے ساتھ وہ حادثے میں زخمی ہوئے تھے۔ خدا نے ان کو اپنی معشوق کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کا موقع دے دیا تھا۔ 4 سال خیریت سے گزر گئے۔ دفتر آتے تو خوش خوش۔ دن میں کئی بار اس مہلکہ کو فون کرتے جو اس کی دوسری بیوی اور معشوقہ تھی۔ وہ اسے پا کر جیسے بانو کو تو بالکل ہی بھول چکے تھے۔ کچھ عرصہ بعد احمد اور مہلکہ میں ناچاکیاں شروع ہو گئیں۔ وہ ذہنی طور پر اپ سیٹ رہنے لگی، جیسے کوئی بات ہر دم اسے پریشان رکھتی ہے۔ مہلکہ کے بارے میں سنا تھا کہ اکثر گھر سے باہر رہتی ہے، بچوں کی پرواہ نہیں کرتی، آزاد خیال تھی، اس لیے باہر جاتی تو شوہر کو مطلع کرنا اپنی توہین سمجھتی۔
کوئی عیاش مرد اس طرح بے چین ہو تو بے راہ روی میں سکون تلاش کرتا ہے۔ احمد پھر سے بھٹک گیا۔ ایک روز اس نے ایک لڑکی کو بک کیا اور ہوٹل گیا جہاں وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو لڑکی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جو ہی وہ مڑی اور احمد کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو وہ دنگ رہ گیا۔ یہ تو اس کی اپنی چیز تھی جسے آج اس نے خریدا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ مہلکہ کے منہ پر رسید کیا اور پوچھا، یہ تم؟ کیا میں پاگل تو نہیں ہو گیا یا اندھا ہو رہا ہوں؟ وہ بولی، کیا تم سمجھتے تھے کہ میں تمہاری کرتوتوں کی کوئی خبر نہیں؟ تم ایسے بھنورے ہو کہ جب تک کوئی نیا پھول نہ سونگھ لو جی نہیں سکتے۔ آخر میرا حسن بھی کیوں رائگا جائے؟ کسی دن یہ تمہارے کام آئے گا۔ بند کرو یہ بکواس، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ دے دو طلاق، مجھے تمہاری پرواہ نہیں، میں خود سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ میں خود تم سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے احمد کو پرے دھکیلا تو اس نے بھی مہلکہ کو زور سے دھکا دیا اور اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ غصے میں زخمی ناگ کی طرح پھنکارا۔ اس عورت نے آج اس کی مردانگی کو چیلنج کیا تھا۔ کافی دن بعد احمد دفتر آیا، ٹوٹا ہوا سا تھا۔ جب میں نے اس سے طلاق کی وجہ پوچھی تو اس نے بھرائی آواز میں کہا، عورت اگر شریف ہو تو وہ مر جائے گی مگر ایسی راہ اختیار نہ کرے گی۔ بانو کتنی اچھی عورت تھی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ جی سر، ان کو کیا بتاتی کہ میں بانو کو کتنا جانتی تھی۔ وہ تو ایک شریف بیوی تھی، ایک لاجواب عورت، مگر میں نے اس کے بارے میں کچھ نہ کہا۔ بس اتنا پوچھا کہ سر کیا آپ کو بانو یاد آتی ہے اب بھی؟ ہاں، اس رات جب میں نے ہوٹل کے کمرے میں مہلکہ کو طلاق دی تھی مجھے بہت یاد آئی تھی۔ شاید اس لمحے مہلکہ کو قتل بھی کر دیتا مگر بانو میرے اعصاب پر چھا گئی، جیسے وہ مجھے اس غلط فعل سے روک رہی تھی۔ میں چکرا کر بستر پر جا گرا تھا۔ مجھے نہیں خبر کہ کیسے مہلکہ رات کے وقت ہوٹل سے چلی گئی تھی۔ آج بھی مجھے یقین نہیں آتا کہ میری بانو واقعی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اپنے 3 بچے بھی سنبھالنے کو میرے سپرد کر گئی ہے۔ اب میں اس کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں۔ یہ بچے مجھ سے نہیں سنبھلتے، دن رات اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں۔ مس میری، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ کہہ کر وہ رو دیا تھا۔ جی نہیں، میں نے بے ساختہ کہا اور ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے وہ ملازمت بھی چھوڑ دی، اگرچہ مجھے شادی کی چاہ تھی مگر ایسے مرد سے نہیں جو بھنورے جیسا تھا۔ ایسے مرد کے بارے میں کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے، اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔